السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج 15 مئی بروز جمعرات وقف قانون کے معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت ہونے والی تھی۔ آج کی پوری رپورٹ کا خلاصہ کیا ہے وہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کا بیان کیا آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ نے جمعرات کو کہا ہے کہ وہ وقف ترمیمی قانون 2025 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں میں عبوری ریلیف یعنی عارض حکم کے معاملے میں 20 مئی کو غور کرے گا۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس آگسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے ان درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہو رہے وکیل کپل سبل اور مرکزی حکومت کی نمائندگی کر رہے سالیسٹر جنرل تشار مہتا سے کہا ہے کہ وہ پیر تک اپنے تحریری نوٹس جمع کروائیں۔ چیف جسٹس نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف عبوری ریلیف کے مسئلے پر منگل کو غور کریں گے۔ اسی دوران تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ کسی بھی وقف جائیداد کو، چاہے وہ وقف بائی یوزر کے تحت ہو، غیر اعلامیہ شدہ یعنی ڈی نوٹیفائیڈ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل بھی سرکاری وکیل کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ نئے قانون کے تحت مرکزی وقف کونسل یا ریاستی وقف بورڈز میں کوئی بھی تقرری نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ وہ 20 مئی کو 1995 کے پرانے قانون کی دفعات پر روک لگانے کی کسی درخواست پر غور نہیں کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اس معاملے کی پہلی سماعت سابق چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی صدارت والی بینچ کر رہی تھی۔ ان کی 13 مئی کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیس کو جسٹس بی آر گوئی کی سربراہی میں موجودہ بینچ کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو آج کی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ اب اس سلسلے میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ عبوری روک کا برقرار رہنا ایک مثبت پیش رفت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ نئے چیف جسٹس معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ دوستو، یہ مولانا ارشد مدنی کا بیان ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔